آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے پنجاب مشکل سے نکلا ہے، میں اپنے سندھ کے بھائیوں کو بھی، اپنے کراچی کے لوگوں کو بھی اس مشکل سے نکالوں گا، اور ان کے جائز چارٹر آف ڈیمانڈ انشاءاللہ وہ حل طلب ہوں گے۔ 4 بجے ہماری جو بات ہوئی تھی سینئر وزیر صاحبہ سے کہ وہ وفاق کو بھی انگیج کریں گی، وہ اپنا سندھ گورنمنٹ کو بھی انگیج کریں گی۔ آج 4 بجے ان کے مذاکرات ہیں، آپ حل کی طرف آئیں۔ آپ کو جہاں پہ ڈیڈ لاک آتا ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم پنجاب کو کہہ کے، ہم وزیر اعظم صاحب کو کہہ کے ہم انشاءاللہ وہ مسئلے حل کرائیں گے۔ کوئی اتنے مشکل مسئلے نہیں ہیں، جو مشکل مسئلے جس کو آپ نے بیس بنایا پنجاب کو، الحمدللہ ہم نے وہ مسئلے حل کروا کے دیے آپ کو۔ اس سے زیادہ آپ کیوں دوسری طرف جا رہے ہیں؟ کیوں سیاست کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لوگ ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، ہماری لیبر بے روزگار بیٹھی ہے، ہمارے ڈرائیور بے روزگار بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کا پہیہ رکا ہوا ہے، ہمارے کاروبار بند ہوئے ہیں۔ تو میری تمام جو ہے نا گزارش ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ سے کہ وہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو فوری مانا جائے۔ وفاق کے ساتھ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوری مانے جائیں، اور ایسے جو نام نہاد لیڈر ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ہوتے کون ہو؟ نہ آپ الیکٹڈ کوئی آپ کی حیثیت ہے، نہ آپ کی کوئی وقت ہے، اور آپ لوگوں کے مائنڈ خراب کر رہے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ برادری میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن ہے، ملک شیر خان ہمارے پریزیڈنٹ ہے وہاں کے، میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کو میں نے کہا آپ کو خود اس کو ڈریس کریں، گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، جہاں پہ کوئی ڈیڈ لاک آئے گا پنجاب آپ کے ساتھ ہوگا، پنجاب مل کے اس مسئلے سے، اس مشکل سے ہمیں نکالنا ہے۔ اور آج میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارا یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مطالبات جو ہیں سندھ کے، جو کراچی کے ہیں، وہ فوری حل ہونے چاہیے۔ جو وفاق کے ہیں تو ہم بیٹھ کے، کیونکہ وہ مسائل ہمارے بھی ہیں، ہم نے بھی تو کال آف کیا ہے نا، ہم نے بھی تو اپنی برادری کو مشکل سے نکالا ہے، آپ بھی اپنی برادری کو مشکل سے نکالیں۔ اس کو کھیل نہ بنائیں کہ آپ اتنے دنوں سے بیٹھے رہیں گے اور آپ کے آکے تو ہمیشہ ریاست کی ریٹ قائم ہوتی ہے۔ ایک جائز حد تک آپ جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس سے آگے اس لائن کو کراس نہیں کر سکتے۔ تو میری کیونکہ یہ چیزیں جا رہی تھی، ہمیں بھی اس کو کلیئرٹی کرنی تھی، کلیئر کرنا تھا کہ بھائی جان پنجاب سے آپ نے یہ آغاز کیا، آپ نے ہمیں پنجاب میں کہا تھا کہ جی یہ مسئلہ ہے، پنجاب میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہم نے وہ زیادتی آپ کی رکوائی ہیں، ہم نے چلان جو ہے نا اس کو فریز کروا دیا ہے، ہم نے جو جتنے آپ کے ایشو سے انڈسٹری کا درجہ مل گیا، دیت کا قانون وہ واپس ہو گیا، اور کیا آپ کو چاہیے؟ اب آپ اس چیز کو، آپ کو ہضم نہیں ہو رہا کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ پہلے مسئلے حل کر دیے، انہوں نے اپنی ٹرانسپورٹ برادری کو انگیج کیا، ان کے مسئلے حل کیے، ان کی پرابلم حل کی۔ تو میری گزارش ہے اپنے تمام ٹرانسپورٹر بھائیوں سے جو کراچی میں اس وقت مشکل میں ہیں، وہ اپنی ٹرانسپورٹ کو چلائیں، اپنے پہیے کو چلائیں، اپنے جو آج آپ کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس کا حل نکالیں، اس میں بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں، ایک دو قدم آپ پیچھے ہٹیں، 1-2 قدم وہ آگے آئیں، اور آ کے اپنے تاکہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے مسئلے حل کیے اس طرح آپ بھی ہمارے مسئلے حل کریں، اور یہ سیاست کو ختم کیا جائے۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا محاصرہ کیا جائے۔ ہم ایک دن کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے کاروبار نہیں بند کر سکتے۔ ہمارا اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، پاکستان کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو گورنمنٹ کو بھی میری اپیل ہے، وزیر اعظم صاحب سے میری اپیل ہے، میری سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ان سے اپیل ہے کہ آپ خدا کے لیے اس پہ فوری بیٹھ کے ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں، تسلیم کر کے اپنی جو اسٹرائک ہے کراچی میں اس کو کال آف کروایا جائے، تاکہ لوگوں کا روزگار چلے، معیشت کا پہیہ چلے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بند ہے، ہماری لوکل انڈسٹری بند ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس چیز کو سیاست میں استعمال نہ کیا جائے۔ تو میری یہ آپ سے پرزور اپیل ہے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اس طرح لمبا کر دیا جاتا ہے کراچی کو، اور وہاں پہ ہر بندہ لیڈر ہے، ہر بندہ اپنی لیڈی چمکانے کے چکروں میں ملک کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں پنجاب کی سطح سے، اپنی آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا ایک مرکزی صدر ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اپنے مطالبات ان کے ساتھ بیٹھے ٹیبل ٹاک کریں۔ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی رکاوٹ آتی ہے آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان ڈیڈ لاک کو ختم کروائیں گے، اور تاکہ ہمارے ملک کا، ہماری ٹرانسپورٹ کا پہیہ چلے، معیشت کا پہیہ چلے۔ میں تمام دوسروں کا، تمام میڈیا کا، تمام اپنے جو ایسوسی ایشن یہاں پہ آئی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئی ہیں۔ یہ میرا میسج تھا، اور میں دوبارہ اپنی سی ایم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے منو عین جو چیزیں ہوئی تھی اس کا اعلامیہ جاری کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی تسلسل سے
جو ہماری کمیٹیاں بنی ہیں, جو ہمارے مسائل تھے انہوں نے ایڈریس کیے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو حل کریں گی, اور آئندہ ہم مل کے ایک لائزون کمیٹیاں آپس میں اس نہج تک نہ پہنچے کہ ملک کا پہیہ رکے, کیونکہ دیکھیں ملک کے پہیہ کچھ چیزیں ہم سے بھی جو نا مس ہوئی تھیں, یا کسی نے کوئی صحیح طرح سے ان کو بریف نہیں کیا جس کی وجہ سے یہاں تک حالات آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے دانش مندی سے ان چیزوں کو سنبھالا ہے, کور کیا ہے, اور الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ایسا جواب نہیں رہتا. باقی وہاں کا وفاق کا مسئلہ ہے, وہ ہماری میٹنگ ہوگی انشاءاللہ, بیٹھ کے ہم وہ بھی حل کروائیں گے, اور جو سندھ کا مسئلہ ہے وہ وہاں پہ بیٹھے. آج اگر 4 بجے میٹنگ ہے, اور میں پرزور اور اس مشکل سے انشاءاللہ پنجاب ہی آپ کو نکلوائے گا, یہ نام نہاد لیڈر آپ کو نہیں نکلوا سکتے, یہ جتنا مرضی زور لگائے, اور انشاءاللہ آپ کے ڈائلاگ کامیاب ہیں, آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے ہوئے ہیں, اور مین آپ کے پنجاب کے تھے, پنجاب کے تمام آپ کے مسائل حل ہو چکے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا, میڈیا کا. کراچی میں کون لوگ ہڑتال پہ بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے ایسوسیشن کے اندر نہیں آتے؟ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ کراچی گڈز کیریئر ایسوسیشن وہاں کی الیکٹڈ ایسوسیشن ہے, باقاعدہ الیکشن ہو کے, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے لوکل ٹرانسپورٹ, دوسرے ٹرانسپورٹ, آئل ٹینکر, اس طرح کے وہاں پہ جو مسئلہ آیا ہے وہ مسئلہ یہ تھا کہ 25 سال پرانی گاڑیاں انہوں نے کہا جی نہیں چلیں گی, کوئی فٹنس کے مسئلے تھے, کوئی ٹرک سٹینڈ کے مسئلے تھے, کوئی لوکل ان کے وہاں کے ایشو تھے, جس کو بیس بنا کے انہوں نے اس کو اتنا لمبا کیا. مین ان کا بھی ایشو یہی تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں پنجاب میں جو جرمانے ہو رہے ہیں ہمیں کرٹیسائز کیا جاتا تھا, ہم نے اپنی آواز اپنے حکام بالا تک پہنچائی ہے, انہوں نے ہماری بات کو سنا ہے, اس کا حل نکالا ہے. اس کا باقاعدہ یہ تھا کہ جی نا اب یہ تو لولی پاپ ہے, لولی پاپ نہیں, اب لولی پاپ سے اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آگے آ کے اتنا زبردست اعلامیہ جاری کر کے تو وہاں سے بیک کریں گے, وہ انشاءاللہ کنٹینیو ہوگی چیزیں, وہ مسئلے ہمارے ختم ہو گئے. اب وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو کہ پیپل پارٹی کی سیاست کر رہے ہیں, کوئی کسی جماعت کی سیاست, وہ بیچ میں آ کے نہ وہ الیکٹڈ ہیں نہ ان کا ٹرانسپورٹ سے کوئی تعلق ہے, وہ لوگوں کو اس وقت جو ہے نا انہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے, لوگوں کو مینٹلی وہ کر کے اور سیاست کو چمکایا جا رہا ہے. اور میری تمام اپنے کراچی گڈز ویلیو ایسوسیشن سے اپیل ہے کہ جیسے ہم نے سٹینڈ لے کے اپنی ہڑتال کو ختم کیا ہے, آپ بھی سٹینڈ لیں, آپ کے جو جائز مطالبات ہیں آپ حل کروائیں, اس کے بعد آپ کال آف کریں. صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے اسٹرائک کی طرف آپ گئے تب کراچی بھی آپ کے ساتھ تھا, ایک موقع پہ آپ ان کے ساتھ تھے, اب آپ کی بات سنی گئی اور ان کی بات نہیں سنی گئی تو وہ بھی گندے ہو گئے, ان کی نظر میں آپ لوگ گندے ہو گئے. مجھے بتائیں یہ درمیان میں آخر مسئلہ کیا ہے, کون لوگ ہیں جو آپ کے اندر, آپ نے بات کی نام نہاد ناصر ہیں, وہ کون ہیں, ان کے آپ نام کیوں نہیں لیتے تاکہ پتہ چلے دونوں گروپوں کو, دونوں جماعتوں کو کہ کون سے لوگ ایسے جو آپ میں گڑبڑ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے نام لیں. دیکھیں آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے. دیکھیں ہماری بالکل کوارڈینیشن تھی, مین ایجنڈا ہمارا ٹریفک آرڈیننس 2025 تھا. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ لوکل ہر صوبے کے اپنے ایشو ہیں, وہ پنجاب گورنمنٹ حل نہیں کر سکتی, وہ کرنا ہے سندھ گورنمنٹ نے, وہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے. جیسے میں نے کہا 25 سال پرانی گاڑیاں نہیں چلیں گی, وہاں پہ لوکل چل رہی ہیں, آئل ٹینکر کا مسئلہ, پانی والے ٹینکر ہیں, ڈمپر ہیں, یہ سارے وہ تمام اکٹھے ہو گئے. کوئی لوکل ان کے جو پورٹ کے ایشو ہیں, جو پورٹ کی جو لوکل اپنا ٹرانسپورٹ ہے, وہ تمام لوگ شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے شامل ہو کے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ناکامی کس کی ہے, سندھ گورنمنٹ کی, وہ کیوں اتنا لمبا گئے ہیں. دیکھیں ہمارے پہلے ہڑتال سے پہلے ہی ہمارے ڈائلاگ شروع ہو گئے تھے, اور ہمیں انہوں نے انگیج کیا, اور اسی دن ہی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے. لیکن کوئی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا, لیکن دوبارہ پھر ڈائلاگ ہوئے. ڈائلاگ ہونے کے بعد پھر پراپر انہوں نے ہمیں انگیج کر کے ہمارے ساتھ بات چیت کر کے ان مسائل کا حل نکالا. اب دیکھیں وہاں کے ہمارا جو مین ایشو تھا, جو پنجاب کا ایشو تھا, جس کو انہوں نے بیس بنایا تھا, وہ تو حل ہو گیا. اب اس کے بعد جواب نہیں. اب وہ کراچی گڈز کیریئر جو ہے, کیونکہ انہوں نے اتنا الائنس کر لیا کہ وہ الائنس اب ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال ختم کریں, لیکن ان کا لوکل جو معاملات ہیں وہ, کیونکہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک کسی کو نے آگے ڈائلاگ نہیں کیے, کوئی ذمہ دار. آج علیم خان صاحب جو ہے وہ اپنا ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں کے ان کے وفاق کے مسائل سنیں گے, باقی ان کے جو لوکل وہاں کے منسٹر ہے وہ بیٹھ کے ان کی بات سنیں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہمارا حل نکلنا چاہیے. اچھا, اگر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور وہ اپنی اسٹرائک ختم نہیں کرتے تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم تو پنجاب کا تو پہیہ نہیں رکے گا, پنجاب کا پہیہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب کیونکہ کراچی ہب ہے, کراچی کی وجہ سے تمام پاکستان افیکٹ ہوتا ہے, کے پی کے بھی چل پڑا ہے, بلوچستان بھی چل پڑا ہے, پنجاب بھی چل پڑا ہے. جو ہماری کمٹمنٹ تھی, دیکھیں ہماری باقاعدہ پنڈی, گجرانوالا, گجرات, ملتان, ڈیرہ غازی ہیں, جتنی ایسوسیشن ہے, جس دن ہم نے کال آف کیا نا, ان سب نے اپنے کام سٹارٹ کر دیے. دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ.
آپ کی آواز اگر وہ سنتے نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اتنی ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ اب دیکھیں ان کے لوکل ایشو پہ ہم ذمہ دار تو نہیں ہو سکتے. اب ہم اپنا پہیہ نہیں روکیں گے, ہمارا پہیہ چل رہا ہے, ہمارے ساتھ جو ڈائلاگ ہو گئے ہیں, ہماری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں, تو اب ہمارا جواز نہیں بنتا کہ ہم کسی قسم کی دوبارہ اسٹرائک کی کال دیں گے. لیکن یہ ضرور ہم ان کے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسلام آباد جاؤں گا, مجھے جانا پڑتا ہے میں وہاں بیٹھ کے ان کے مسائل حل کرواؤں گا. اگر مجھے کراچی جانا پڑتا ہے میں کراچی جاؤں گا, کراچی گورنمنٹ سے بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا تھا باقاعدہ کہ میں ادھر سندھ گورنمنٹ کو بھی ہم انگیج کریں گے, سینئر منسٹر نے اور وزیر اعظم صاحب تک بھی, اور وہ انہوں نے میٹنگ ارینج کروا دی ہے, وہ ہم نے ہی کروا کے دی ہے. اور اگر مزید ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم انشاءاللہ جائیں گے اور اس ڈیڈ لاک کو ختم کرائیں گے. کوئی یہ بتائیں کہ ابھی وہ اسٹرائک پہ ہیں سندھ والے, تو پنجاب سے گاڑیاں سندھ جا رہی ہیں جب وہاں سے آ رہی ہیں نہیں رکی ہوئی ہیں, جہاں تک تو جا سکتی ہیں وہ گئی ہیں. کچھ انہوں نے یہ ہوا راستے میں گاڑیوں کے, آپ کو پتہ شیشے بھی توڑے گئے تھے, ان کے منہ بھی کالے کیے گئے تھے, کچھ شرپسند لوگ بیچ میں آئے تھے. ہمارا اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ہم نے پروٹیسٹ کیے ہیں, احتجاج کیے ہیں, کاروبار بند کیے ہیں, پہیہ جام کیا ہے, لیکن ہماری اس طرح کی کبھی کوئی کال نہیں آئی کہ اس طرح کا. دیکھیں پھر دوسری تنظیموں میں ہمیں کیا فرق رہ جاتا ہے, جس نے اپنی مرضی سے پہیہ روکنا روکے, جس نے نہیں روکنا ہم اس کو زبردستی نہیں کر سکتے. اب اس کے خوف و ہراس کی وجہ سے, کچھ جرمانوں کی وجہ سے, اب کل سے دیکھیں جرمانے ہمارے رک گئے ہیں. اب لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے کہ بھی وہ جو ہمیں 15-20 ہزار روپے کا چلان تھا اب نہیں ہو رہا, اب وہ لوگ روڈ پہ آنا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ آپ کو ٹریفک بہتر ہوتی نظر آئے گی. کراچی پورٹ سے پنجاب میں ٹرک نہیں آ رہی. انہوں نے پورٹ بند کیا.